اب چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف، اور سب سے پہلی خبر ایران کے صوبے خوزستان سے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایران کے صوبے خوزستان پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں پر جاری ہے امریکی پائلٹ کی تلاش۔ ایک طرف امریکی فورسز اس کی تلاش کر رہی ہیں اور استعمال کر رہی ہیں دنیا کے جدید ایئر کرافٹس، دوسری طرف ایران کے ریولوشنری گارڈز، ان کی پولیس، مین ایرانی فورسز، ایران کی حکومت کی تمام مشینری اسی پائلٹ کی تلاش میں ہیں۔ اور تیسری طرف ہیں بختیاری قبائل۔ بختیاری قبائل جو ہیں وہ خوزستان میں رہنے والے لوکل ٹرائب ہے، جس کے لوگ، عام لوگ جو ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا، کسی کے ہاتھ میں عام بندوق آئی اور وہ بھی چل دیے ہیں اس علاقے کی طرف، ان پہاڑوں کی طرف جہاں سب کو لگتا ہے کہ اس پائلٹ نے آ کے پیراشوٹ سے لینڈ کیا۔ جتنے بھی فائٹر جیٹس کے پائلٹ ہوتے ہیں ان سب کی ٹریننگ کے اندر شامل ہوتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر انہوں نے کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے، ایگزسٹ کرنا ہے، اسکیپ کرنا ہے اور واپس اپنی فوج تک پہنچنا ہے، یا جب ان کی فوج پہنچے، ریسکیو آپریشن ہو تو ان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس تمام قسم کا اکوپمنٹ ہوتا ہے جس سے وہ کئی دن تک سروائیو کر سکتے ہیں۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنے زخمی ہیں، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے سارے کا سارا بہت ہی سنگلاخ قسم کے خشک پہاڑ ہیں۔ ہم آپ کو نقشے پر بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ خوزستان ایگزیکٹلی ایران میں کہاں واقع ہے۔ اب اس علاقے کے اندر اس پائلٹ کے پاس ایک گن بھی ہوگی ضرور، تاکہ اگر کوئی اس کے قریب آئے تو اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایسے ٹرانسمیٹرز، مطلب ایسے ریڈیو، ایسی وائرلیس عرف عام میں جس کی جو بھی فریکوینسی ہوگی وہ وہاں پر لوکل لوگ نہیں سن سکیں گے، لیکن وہ انکرپٹڈ قسم کی میسجنگ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ کر سکتا ہے، ان کو اپنی لوکیشن بتانے کے لیے۔ اور اس نے چھپنا بھی ہے، اس نے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اور اس سب چیزوں کی اس کے پاس ٹریننگ ہے۔ دوسری طرف جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ جب سے یہ جہاز گرا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 جہاز گرے تھے، اور اس پائلٹ کی خصوصی طور پر تلاش جاری ہے۔ امریکہ نے اپنے کئی ہیلی کاپٹر اس سے ہٹ کروائے۔ اب ایران تو اب تک یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ 5 سے 6 ہیلی کاپٹرز کو ہٹ کر چکا ہے۔ امریکہ کہتا ہے ہیلی کاپٹرز کے اوپر فائرنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن ہیلی کاپٹر کوئی بھی کریش نہیں ہوا، اور ہم نے اپنے ہیلی کاپٹر واپس بحفاظت اتار لیے ہیں۔ ایران کی جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے وہ اب ویڈیوز جاری کر رہی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں، آج کل جنگ کے حالات میں اے آئی بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ یہ ویڈیوز درست ہیں، لیکن جو ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ ہیں جس میں ہیلی کاپٹرز گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے اے آئی سے بنی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی سابقہ واقعہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کرنٹ ہو، کیونکہ ابھی تک ان کی کنفرمیشن کسی نے نہیں دی۔ بہرحال ایران کی طرف سے جو ذرائع ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ متعدد ہیلی کاپٹرز جو ہیں ان کو ہم نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہیلی کاپٹرز کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، ان کو فائرنگ لگی بھی ہے، لیکن ہم نے انہیں کریش ہونے سے بچا لیا ہے اور واپس آ کے بحفاظت اتار لیا ہے۔ لیکن 2 جہاز جو ہیں ان کو امریکہ مان رہا ہے کہ ہمارے کریش ہوئے ہیں، اور ان کا ایک پائلٹ جو ہے وہ وہاں پر ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں آیا، وہ اسی جگہ پر ہے، زندہ ہے، مر چکا ہے، یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، زخمی ہے، یہ بھی ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ آپ کو بتایا ہے کہ ایک طرف ریولوشنری گارڈز ڈھونڈ رہے ہیں، ایران کی حکومت، ان کی پولیس، اور انہوں نے ان کے لیے ایک انعام بھی رکھ دیا ہے کہ جو زندہ پکڑ کر دے گا اسے ایرانی حکومت جو ہے وہ بڑا انعام دے گی۔ دوسری طرف امریکہ تو تلاش کر ہی رہا ہے، اور تیسری طرف بختیاری ٹرائب جو ہیں وہ بھی اس علاقے میں اترے ہوئے ہیں۔ جو بھی اس سلسلے میں اپڈیٹ اگلے چند گھنٹوں میں ہوگی وہ آپ کو دیں گے، لیکن امریکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سر توڑ کوشش کرے گا کہ کسی صورت بھی اپنے اس پائلٹ کو یہاں سے زندہ بحفاظت اٹھا کر لے جائیں۔ دوسری طرف ایران کی سرتوڑ کوشش ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس پائلٹ کو گرفتار کر لیں، کیونکہ اگر ایران یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا واپس تو وہ دے دے گا ظاہر امریکہ کو، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جنیوا کنونشن کے لاز ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کل ہی کوئی لکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ ایک طرف امریکہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ان کا جو پائلٹ ہے وہ جب پکڑا جائے تو اس کے ساتھ جنیوا کنونشن والا سلوک ہونا چاہیے جو اس میں جنگی قیدیوں کے لیے طے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ پوری دنیا میں یہ قوانین جو ہیں وہ تمام ملک جو ہیں اس کے اوپر سگنیٹری ہیں، اور ان کو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے، اور ایران کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن کسی نے تجزیہ لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف امریکہ کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہم ایران کو سٹون ایجز میں پہنچا دیں گے، یہ سٹیٹمنٹ بھی جنیوا کنونشن کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، سٹیٹمنٹس اور ہوتی ہیں،
ان ریالٹی اور ہوتی ہے، لیکن اب اس وقت بھرپور قسم کی تلاش جاری ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی اپڈیٹڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو بختیاری قبائل سے لوکل وہاں پر لوگوں کی بات ہوئی ہے، قبائل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پائلٹ کو خود سے ڈھونڈ لیں گے، آپ بالکل اس چیز کی پریشانی نہ لیں، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ بہرحال علاقہ بہت ہی خطرناک، سنگلاخ پہاڑ، خشک اور بہت ہی خطرناک قسم کے پہاڑ ہیں وہاں پر، اور ابھی دیکھنا ہوگا کہ کون وہاں پہلے پہنچتا ہے اور اس پائلٹ کو اٹھانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو الجزیرہ ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے ایران میں سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اندر جب سے یہ طیارے گرائے گئے ہیں ایک عجیب ہی قسم کی ایکسائٹمنٹ ہے، پورے ایران کے اندر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، لوگ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکی جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو گرا لیا ہے۔ اب امریکہ کے اندر جو ڈیفرنٹ ایکسپرٹس ہیں ٹیلی ویژنز کے اوپر انٹرویو کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ان میں سے کئی کو میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے کوئی خاص قسم کے کسی، آپ یہ کہیے کہ کوئی S-300 یا S-400 قسم کے سسٹمز کے ساتھ اس کو نہیں گرایا، یہ لگتا ہے کہ جو شولڈر میزائل ہیں یا شولڈر سے چلنے والے جو اس طریقے کے اکوپمنٹس ہیں ان سے ہی اس جہاز کو گرایا ہے، اور یہ ساری دنیا کو حیران کر دینے والی بات ہے اگر واقعی ایران نے ایسا کیا ہے، کیونکہ امریکہ سمیت سبھی تقریباً یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ایران کا اس کو ابھی تک مکمل نیوٹرلائز کر دیا یا تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی ایران کی طرف سے یہ پرفارمنس آنا، اس نے ظاہر ہے امریکہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اور دوسری طرف الجزیرہ جو گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایک فخریہ طور پر ان کی پبلک جو ہے محسوس کر رہی ہے، ایک سینس آف سیلیبریشن ہے وہاں پر، اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ اس کے اندر مار لیا ہے۔ تو یہ صورتحال تو ایران اور اس علاقے کی اور گمشدہ پائلٹ کی ہے۔ اب یہ مڈل ایسٹ سے اور کچھ تصاویر جو ہیں یہ رشین ٹی وی RT کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جاری کی گئی ہیں، جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی، آپ یہ کہیے کہ جو ماڈرن ایئر کرافٹ سے کہہ لیجئے، ہیلی کاپٹر کہہ لیجئے، بوئنگ کا شاید یہ ہے بنا ہوا، اس کی بھی تباہی نکلی ہوئی ہے، اور دیکھیے کہ اس کو کس قدر نقصان پہنچا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ شاید جس بیس کے اوپر ایران کا کوئی راکٹ آ کے لگا ہے یا میزائل لگا ہے یا ڈرون لگا ہے، اس نے وہاں کھڑے کھڑے اس کو تباہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ اڑ رہا ہوتا اور اتنی تباہی ہو رہی ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے یہ کریش کر جاتا، یہ بالکل اس حالت میں نہ بچتا۔ تو لگ رہا ہے کہ اس کو وہاں پر جہاں بھی یہ پارک تھا، جہاں پر بھی یہ کھڑا تھا، وہاں پر آ کر ڈرون نے ہٹ کیا، اور اب اس کو کسی ہینگر کے اندر چھپایا ہوا ہے، لیکن اس کی یہ تصاویر جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں، اور اب رشین ٹی وی جو ہے ان تصاویر کو بتا رہا ہے۔ شاید لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ قطر کے اندر ہے، لیکن یہ حتمی طور پر کہنا ابھی تک مشکل ہے۔ اب جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کو مکمل تباہ کر دیا ہے، وہاں پر سب کچھ تباہ کر دیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کیا کہا ہے، سنیے۔ Il y a eu des emprises nucléaires qui ont été détruites, à nouveau frappées. Je rappelle qu'il y a 6 mois, on nous avait expliqué que tout avait été détruit, que tout était réglé, hein, pour ceux qui l'avaient oublié. Donc on voit bien que qu'est-ce qui manque? S'il n'y a pas derrière des enquêteurs internationaux qui vont regarder où sont la matière existante, comment se font les recherches, aller vérifier les sites, ça n'est pas sérieux, parce que vous avez toujours aujourd'hui et vous aurez demain en Iran. سن لیا آپ نے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمیں پہلے بھی یہی 6 مہینے پہلے بتایا گیا تھا جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا کہ سب تباہ کر دیا، اور اب دوبارہ ان پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ہم بار بار اس طریقے سے بے وقوف نہیں بن سکتے جس طریقے سے ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہ بحرین سے ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے، ایمرج کی ہے، جو یہ دکھا رہی ہے کہ انٹرسیپٹر جو پیٹریٹ میزائل ہیں، جو اصل میں ایرانی میزائلوں کو، ڈرونز کو روکنے کے لیے نیچے سے چلائے جاتے ہیں، وہ پہلے بھی ایک گھر میں جا گرا تھا، اب ایک بار پھر بحرین کے اندر ایک اور گھر کو جا کر اپنا ہی میزائل ہٹ کر گیا ہے۔ جو پیٹریٹ میزائل ہے وہ جا کر بحرین کی طرف سے ہی چلایا گیا، بحرین کے یہ گھر میں جا کر ہٹ کیا ہے اور اس نے تباہی مچا دی ہے۔ تو یہ ایک اور انسیڈنٹ بحرین سے سامنے آیا ہے، اسے آپ فرینڈلی فائر ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگلی خبر وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے، اور بہت ہی حیران کن قسم کی رپورٹ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر بیچ میں سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ قطر کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس ساری جو میڈیشن ہے اس پہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے، ثالث اور صلح، کیونکہ ایران مان نہیں رہا، اور ایران جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا۔
जिस तरीके से ईरान ने पहले पाकिस्तान की झंडी काटी है, झंडी काटी का मतलब यह है कि पाकिस्तान को तो बेआबरू कर दिया जब ये कहा कि आपके यहाँ जो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें लगता ही है, ये प्रोफेसर वली नसर ने कल ये बात की थी और जाहिर है ईरान के अंदर से ये बात निकली है कि उन्हें ट्रस्ट नहीं है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें ये बाकायदा एक जाल में फंसाया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद आए और उनको कत्ल कर दिया जाए। वाज़े अल्फाज में ईरान अब पाकिस्तान पर भी इल्जामात लगा रहा है कि पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ मिलकर उनके साथ ये धोखा कर सकता है। तो ईरान में आने से तो उन्होंने ईरान ने पाकिस्तान में आने से तो इनकार कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले रिजवान गिलज़ई, बड़े ही मोतबर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि इसहाक डार साहब ने कुछ मोतबर एंकर्स जो हैं उनको ब्रीफ किया है और उस ब्रीफिंग में उन्होंने उनको यही बताया है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और यहां आने को तैयार नहीं है। जो एंकर्स हैं उनके मुताबिक इसहाक डार साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इज़्तिराब वाली थी, परेशानी वाली थी, मतलब वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में नजर आए और बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आए अपनी इस ब्रीफिंग में। लेकिन अब पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि ईरान उन पर एतबार करने से, उनके पास आने से और उनके साथ बैठकर अमेरिका से मुज़ाकरात करने पर तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि कतर बीच में से खुद निकलना चाह रहा है और वो कह रहा है कि हमने भी ये काम नहीं करना क्योंकि इसमें उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई बदनामी आनी है और ये मामला तोड़ नहीं चढ़ना और कतर इसमें से दूर रहना चाहता है। अब दो मुल्क रह गए और इजिप्ट और तुर्की। अब देखते हैं कि दोनों मुल्क क्या करते हैं आने वाले दिनों में, ये इसके अंदर रहते हैं या नहीं रहते। पाकिस्तान का पत्ता तो ईरान ने खुद काट दिया है, कह दिया है कि नहीं, इनके पास हमने नहीं आना। कतर खुद निकल रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक और पीछे इजिप्ट और तुर्की रह गए हैं। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट अब ये एनालिसिस दे रहा है, उनका आज का एनालिसिस है कि जो गलती हुई है अमेरिका से वो ये हुई है कि जितने भी मोतबर लोग, धीमे लोग, मुदब्बर लोग ईरान के अंदर लीडरशिप में थे उन सबको चुन चुनकर शहीद कर दिया गया है इसराइल और अमेरिका की तरफ से। अब जो पीछे लीडरशिप बची है वो तमाम की तमाम बहुत ही सख्त गिर है, उनके साथ मुज़ाकरात करना आसान नहीं है। हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखा था कि अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे जंगबंदी की ऑफर की थी, जो अब इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ईरान ने ठुकरा दी है और ईरान कहता है कि या तो परमानेंट जंगबंदी करें या हमें ऐसी कोई शॉर्ट मुद्दत के लिए, कोई बहुत ही कलील मुद्दत के लिए 48 घंटे की जंगबंदी की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही चीन ने एक बार फिर एक स्टेटमेंट दी और कहा है कि आबनाए हरमुज जो है वो ईरान की वजह से बंद नहीं है, वो अमेरिका और इसराइल ने जो गैर कानूनी हमले किए हैं इस खित्ते में उनकी वजह से बंद है। मतलब चीन ने भी अपना वजन आबनाए हरमुज खलवानी है अगर तो इस सिमत डाला है कि ये जो आपने गैर कानूनी हमला किया है बकौल चीन के, इसको बंद करें। कसूर आपका है, मतलब आबनाए हरमुज बंद करवाने में अमेरिका और इसराइल का कसूर है, ये किसी और का कसूर नहीं है। फिर ईरान ने एक और बहुत स्मार्ट कार्ड खेला है। कल रात के वक्त, कल शाम के वक्त ईरान ने एक फ्रांस के बड़े ऑयल कंटेनर को वहां से गुजरने दिया है। आबनाए हरमुज में से ये पहला कोई भी यूरोपियन ऑयल टैंकर है जो गुजरा है और अब फ्रांस का ऑयल टैंकर वहां से गुजर के पास करके बाहर खुले समंदर में जा चुका है। मतलब फ्रांस को अब वहां से तेल की जो कम से कम एक टैंकर की सूरत में वहां से जो तेल की तरसील है वो रवा दवा है। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रांस ने, जो स्पेन ने, जो इटली ने अब एक स्टैंड लिया है और जाहिर है आधा पचद्दा स्टैंड कुछ ना कुछ बरतानिया का भी है। खैर बरतानिया दोनों तरफ ही खेल रहा है लेकिन काफी सारा स्टैंड उनका भी है। उसके साथ ही आपने देखा कि स्विट्जरलैंड का स्टैंड भी है और भी मुल्कों के स्टैंड जो है वो इसी से मत है कि हम इस जंग में नहीं कूदना चाहते। इस सारी सूरत हाल में कम से कम अब वो मुल्क अंदर से बेहतर महसूस कर रहे होंगे क्योंकि ईरान उनके साथ इस मामले के ऊपर रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब इसके अलावा जो फ्रांसीसी सदर हैं उनसे ये पूछा गया कि आपके ख्याल में ये जो फौजी कार्रवाई है इससे ईरान की जो लीडरशिप है वो बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान की जो लीडरशिप है उनसे मेरे भी बहुत सारे मसाइल हैं, मैं भी उनसे डिसएग्री करता हूं कई चीजों पर, लेकिन उन पर बमबारी करने से हालात नहीं संभलेंगे। ये जो फैसला किया है सदर ट्रंप ने और इसराइल ने ये गलत किया है, इससे मामलात वहां खराब होंगे। इससे पहले वो कहते हैं इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में इसी तरह के ऑपरेशंस का नतीजा हमने देख लिया है। हर दफा हमें कहा गया कि वहां चलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जल्द खत्म हो जाएंगे।
انہوں نے کہا کہ 20-20 سال لگے لیکن 20-20 سال گزرنے کے باوجود وہاں پر امن قائم نہیں ہوا. اس لیے ہمیں لوگوں کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے. اگر عوام رجیم بدلنا چاہیں تو وہ خود اٹھ کھڑے ہوں اور رد عمل دیں. ہمیں باہر سے جا کے رجیمز چینج نہیں کرنی چاہیے. واضح طور پر اب فرانس جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے. ڈسٹنس تو خیر پہلے ہی کیا ہے لیکن اب کھلی ایک قسم کی جنگ جو ہے, سفارتی جنگ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی اور فرینچ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جاری. ابھی پرسوں ہی صدر ٹرمپ نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے فرینچ پریزیڈنٹ کی بہت ہی انسلٹ کی تھی. کہا تھا کہ ان کی بیوی نے انہیں جو مکہ مارا تھا اس سے ان کا منہ ابھی تک زخمی ہے, اس وجہ سے وہ اچھے فیصلے نہیں کر پا رہے. صدر ٹرمپ نے کیا کہا تھا سن لیجئے. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. اس کے جواب میں جب فرینچ پریزیڈنٹ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی گھٹیا اور لو لیول کا اٹیک ہے, ڈسکشن ہے. ایک طرف لوگ مر رہے ہیں, چھوٹے بچے مر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں ایسے بلو دا بیلٹ جو اٹیکس ہیں صدر ٹرمپ کی طرف سے ان کا میں جواب دینا پسند نہیں کروں گا. تیسری طرف جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ اب یہ مان رہے ہیں کہ لیبنان کے اندر حزب اللہ کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا, اور اگر ایسا کرنا ہے تو انہیں غزہ والی صورتحال وہاں پر برپا کرنی ہوگی جو کہ شاید وہ لیبنان میں نہ کر سکیں جو بھی انٹرنیشنل حالات ہیں. تو اسرائیل اب وہاں سے بھی تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہوتا ہوا یا کم از کم اپنے جو اہداف ہیں انہیں پورا نہ کرتے ہوئے مایوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ذرا پاکستان کی صورتحال کی طرف آ جائیں. یہ انٹرنیشنل صورتحال کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. شہباز رانا صاحب وغیرہ اور دوسرے دوستوں کی اس وقت سٹوری ہے کہ پاکستان کو جو آئی ایم ایف نے نئے پیسے دیے ہیں اس میں کچھ شرائط دی ہیں. ایک ان شرائط میں ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ نے جو فورن ایکسچینج ہے اس کے جو ریٹس وغیرہ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کرنا, اور حکومت پاکستان نے اس بات سے اگری کر لیا ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے, ایکسچینج ریٹ ہے, اس کو اب آرٹیفیشل طریقے سے کسی طریقے سے بھی حکومت کنٹرول نہیں کرے گی. اب اگر اس کو درست مان لیا جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان افغان جنگ ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے, خطے کے اندر جو اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے, پاکستان کا جو ریسنٹ کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے, سفارتی کانفلکٹ ہی کہیں, یو اے ای کے ساتھ, جنہوں نے اپنا 3.2 ارب ڈالر جو ہے وہ تقریباً واپس مانگ لیا ہے. ہمیں تو پہلے یہ پتا چلا تھا 2 ہے لیکن اب پتا چلا 3.25 ارب ڈالر ہیں, وہ پاکستان اسی مہینے میں واپس دے رہا ہے. پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی ناراض ہے اور وہ بھی پیسے واپس مانگ رہے ہیں. چائنا نے پیسے پہلے ہی واپس مانگ لیے ہیں. جو پاکستانی سارے محنت کش ہیں اور ایکسپرٹس ہیں, ایگزیکٹو پوزیشنز پر ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر نوکریاں کر رہے ہیں, بھلے وہ سعودی عرب ہو بھلے وہ یو اے ای ہو. ظاہر ہے جو موجودہ ریسیشن آ رہا ہے, سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو, اس کی وجہ سے ان کی نوکریاں بھی خطرے میں ہیں. ایک طرف وہاں سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جو پاکستان پیسے بیچتے ہیں, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اسی خطے پر کم از کم جو پاکستانی ہیں وہ 20 سے 25 بلین ڈالرز کے درمیان میں, 20 تقریباً رفلی کہیے 2 ملکوں میں, لیکن قطر بھی ہے, کویت بھی ہے, عمان بھی ہے, سارے ملکوں کو ملائیں گے تو شاید 20 سے 25 بلین ڈالر جو ہیں یا 22-23 بلین ڈالر جو ہیں وہ صرف اس ریجن سے پاکستان کو ریمیٹنسز کی شکل میں آتے ہیں. وہ والا جو اماؤنٹ ہے وہ بھی دباؤ میں. یو اے ای کے ساتھ بھی مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے, سعودی عرب کے ساتھ بھی رکھ دیے, خطے کے بھی رکھ دیے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی وہ بھی رکھ دیے, جو چائنا کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ بھی پیسے واپس مانگ رہے ہیں. ایسے حالات میں اب بہت سارے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اوپر جانے والا ہے, روپے کی قدر میں اب کمی ہونے والی ہے. وہ کتنی ہوتی ہے یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ 1 روپیہ ہوتی ہے, 10 روپے, 50 روپے, کتنی ہوتی ہے یہ ابھی حتمی طور پر کہنا ممکن نہیں ہے. لیکن بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ انیویٹیبل ہے کہ پاکستان کا روپیہ اپنی قدر کو برقرار رکھ سکے ان موجودہ حالات میں. اگر گورنمنٹ نے انٹروین نہ کیا جیسا کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے, تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ساری اکانومی کی
وہ روپے کے اوپر جو ہے وہ لگاتار پریشر بڑھا رہی ہیں، اور جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس میں شاید روپیہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اگر یہ ہوا، اگر جو ڈالر ہے وہ اپریشیٹ ہوا، روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا، مین روپے کی قدر میں کمی ہوئی، ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا پاکستان کے اندر، اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ کہیں نیچے چلا گیا، تو ایسی صورتحال میں، اور ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر اور مہنگائی آ جائے گی مزید، اور پاکستانیوں کے لیے زندگی گزارنا مزید پاکستان میں مشکل ہو جائے گی۔ اس کے اوپر بھی نظر رکھیے۔ اب ذرا اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ آبنائے حرمت سے ایک وزیر صاحب ہے، انہوں نے ایک ایسا بم پھاڑا ہے جو میرا خیال ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے قدموں میں ہی پھاڑ دیا ہے، وہ بیچارے پھنس گئے اس سٹیٹمنٹ سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے حرمت سے آنے والے 20 جہازوں میں سے 2 جہاز پاکستان آئے، یہ تیل کے وہ جہاز ہیں جو پرانی قیمت پر آئے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیل پرانی قیمت پر خریدا ہوا، جو 2 بڑے جہاز ہیں جو شاید پاکستان پورے کی ضرورت کے لیے ہفتہ 2 ہفتہ کے لیے شاید کافی ہوں، وہ پرانی قیمت پر ہی آئے۔ اب یہ پرانی قیمت کا مطلب وہ $60 والی قیمت ہے۔ اب آپ ذرا خود سوچ لیجئے کہ ان کو تیل کس قیمت پہ مل رہا ہے، اور یہ آگے لوگوں کی چمڑی کس قیمت کے اوپر اتار رہے ہیں۔ یہ اب حکومتی وزیر خود ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 2 تو ہمارے تھے، باقی جو 18 ہے وہ کہاں گئے وہ ہمیں نہیں پتا۔ اب ان 18 پر پاکستان کا جھنڈا لگا، کمیشن پاکستان نے کھایا کم از کم $2 ملین، مطلب 60 کروڑ روپے فی جہاز کسی نہ کسی نے کھائے ہیں وہ پیسے۔ وہ ظاہر ہے پاکستان کو اگر نہیں آئے تو پھر کون کھا گیا وہ پیسہ، کس نے کمیشن میں لیا، کس کی جیب میں گیا؟ کیونکہ اگر یہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کس کے جہاز تھے، جھنڈا تو ان پر پاکستان کا استعمال ہوا، کم از کم $2 ملین کا ریٹ وہاں پر چل رہا ہے جہاز گزارنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر $1 ملین کو تقریباً 30 کروڑ روپے کے قریب رکھیں یا 28 کے قریب رکھیں، تو یہ 50 سے 60 کروڑ روپے جو ہیں وہ ایک جہاز کی مالیت ہے، اور اس کو 18 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ارب روپے کا یہ ٹیکہ جو ہے یہ بھی پاکستان کو لگا دیا، اور ظاہر ہے یہ کسی کی ذاتی جیب میں گیا ہے، اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کس کی جیب میں گیا، کیونکہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آگے نازک صورتحال ہے اصل میں پاکستانیوں کے لیے تو ہمیشہ ہی رہی ہے، لیکن اس وقت ٹاؤٹس کے لیے، ٹاؤٹس کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ لگی تھی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حکومت اس وقت بہت ہی زبردست کام کر رہی ہے، اور حکومت نے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑی مجبوری میں بڑھائی ہیں، ہم سب کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جو ہے آپ نے دفاع کرنا ہے، یہ ان کی پہلی ذمہ داری تھی۔ دوسری ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ ہم نے جو سفارتکاری ہے اس کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیے، جو کامیابیاں ہم نے سمیٹی ہیں وہ کسی نے نہیں سمیٹی۔ اب اس میں بھی مصیبت بن گئی۔ کیسے بن گئی یہ دونوں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ وسیم عباسی صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ ایک دن کے وقفے سے انہوں نے جو 2 ٹویٹس کیے ہیں وہ ملاحظہ فرما لیجئے اسکرین کے اوپر، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بیچارے پہلے کیا کہہ رہے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی سخت ہے۔ دوسری طرف جو سہیل وڑائی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ حکومت اور عوام کے درمیان معلومات کا خلا ہے، جو کام ہو رہے ہیں وہ عوام کو پتہ نہیں، عوام کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب کچھ روز قبل کا بیان کیا دے رہے تھے، عوام بہت خوشحال ہے، بس حکومت عوام کو بتا نہیں پا رہی کہ وہ کتنے زیادہ خوشحال ہے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن یہ سہیل وڑائی صاحب کا آج سے چند دن پہلے کا بیان تھا۔ تو اب جو حکومتی ٹاؤٹس ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ 2 ڈیفرنٹ پوزیشنز کو کیسے دفاع کرنا ہے۔ مثلا پاکستان دنیا کے فیصلے کر رہا ہے، اب سے چند دن پہلے ٹاؤٹس کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں جو سفارتکاری ہو رہی ہے پاکستان سے پوچھ کے فیصلے ہو رہے ہیں، پاکستان دنیا سے پوچھ کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ 2019 میں پاکستان کو $2 ارب عمران خان کی حکومت میں UAE سے سیف ڈپازٹ کے لیے ملے تھے، جو اب UAE نے واپس مانگ لیے ہیں۔ کل تک یہ بتا رہے تھے کہ اب تو حافظ صاحب کی ہاں میں سب کی ہاں ہے، حافظ صاحب کی نہ میں سب کی نہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا کے سارے فیصلے پاکستان کر رہا ہے۔ ٹاؤٹس کی یہی ذمہ داری تھی، ٹاؤٹس یہی ڈھینگے مار رہے تھے اور دن رات اسی پر شیخی بکھیر رہے تھے۔ اب مسئلہ الٹ ہو گیا، اب ٹاؤٹس کو بتانا یہ پڑ رہا ہے کہ UAE کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا $3.5 بلین جو ہے وہ واپس مانگ لیں۔ تو ٹاؤٹ کیا کہہ رہے ہیں، اب دوسرا منترا لے کر آ گئے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو UAE ہے انہوں نے ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے جنگ کے میدان میں،
انہوں نے ہماری جو ہم بیلنس رہنا چاہ رہے ہیں, نیوٹرل رہنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم جو ایران کی جنگ میں نیوٹرل رہے ہیں, اس پر کیونکہ یو اے ای ہمیں بلیک میل کر رہا تھا, تو حافظ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ پیسے واپس دے دینے ہیں, ہم نے بلیک میل نہیں ہونا. یہ وہی ٹاؤٹ تھے جب عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ رشیا سے ہمیں تیل سستا مل رہا تھا اور ہمیں پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, جو یوکرین کی جنگ ہے اس میں ایک پوزیشن لیں. تو یہ سب ٹاؤٹ کہتے تھے نیوٹرل رہنے پر بھی کبھی کوئی کسی کو بلیک میل کر سکتا ہے, اور آج یہ اپنے منہ سے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل رہنے پر یو اے ای بلیک میل کر رہا ہے, اس لیے ہم ان کے پیسے واپس کر رہے ہیں. پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف. اب ان کو کوئی بتائے کہ نہیں, یہ پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا, یہ انہوں نے ان سے پیسے مانگے, اور ان سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ وہ تو یوکرین تھا, پورا یورپی یونین ایک طرف کھڑا تھا عمران خان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. آپ ذرا یہ بتائیے کہ یو اے ای تو چھوٹا سا ملک ہے, آپ تب تو مانتے نہیں تھے کہ کوئی ملک نیوٹرل رہنے پہ پریشر ڈال سکتا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای پریشر ڈال رہا ہے, تو ایک اتنے مطلب قدرے چھوٹے ملک کے پریشر میں آپ آ گئے اور آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور آپ بلیک میل ہو گئے. بہت مشکل بیچاروں کی صورتحال ہے. چین نے بھی پیسے مانگ لیے ہیں, سعودی عرب کے معاملات بھی ایسے آ رہے ہیں, اور ان کو یہ لگتا تھا کہ بس بوٹ پالش کرنے سے, سلوٹ ٹھوکنے سے, ہمیں جو سلیوٹ ٹھوکا, بوٹ پالش کیے, اور یہ کامیاب سفارتکاری ہے. ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, اور فیلڈ مارشل صاحب جہاز پر گھوم رہے ہیں اور اس سے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. ہم تبھی بتاتے تھے کہ جو اتنی پھرتیاں اور تیزیاں ہیں یہ ان کو پھنسا دیں گی. ابھی تو ڈبل گیم جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی ہم کر رہے ہیں. جس دن اس میں ہم پھنسے, اس دن جو گردن کا کڑاکا نکلے گا وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا. ابھی تو صرف مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کے اندر جو ہم نے حالات پیدا کیے ہیں اپنے لیے وہ سامنے آ رہے ہیں. اگلی طرف ٹاؤٹس کے لیے ایک اور بیانیہ تھا کہ یہ جو تیل مہنگا کیا ہے اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے, آپ نے اس کو کسی طرح سے بھی آپ نے ہولڈ کرنا ہے فورٹ, اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو تیل ہم نے مہنگا کیا یہ بالکل درست کیا. اب اس میں کیا تھا, سب سے زیادہ ظاہر ہے انہی ٹاؤٹس کے ساتھ ہی بری ہوئی ہے, کیونکہ جو پیٹرول کے اوپر لیوی تھی اس میں پہلے ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ ذرا بتائیں کہ ملکی مفاد میں اضافہ بہت ضروری تھا. اگر شہباز شریف یہ اضافہ نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا, یہ بہت ضروری تھا. شہباز شریف نے راتوں رات پبلک پریشر میں لیوی واپس لے لی. اب ٹاؤٹس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے بتائیں گے کہ اگر اضافہ ضروری تھا تو پھر واپس کیسے لے لیا. اگر ملک کے لیے اضافہ کرنا ناگزیر تھا تو پھر واپس لے کے ملک کو نقصان پہنچایا. اب بیچارے جب سو کے اٹھے ہیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس واپسی کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. کل اس کو تو دفاع کر لیا. حکومت جو فیصلہ کرتی ہے وہ عوامی مفاد میں کرتی ہے. اب ثابت ہوا کہ پریشر میں آ کے حکومت نے اپنا فیصلہ بدل لیا, تو کیا پھر پہلا فیصلہ عوامی مفاد میں نہیں تھا؟ قیمتوں کا تعلق عالمی منڈی میں اضافے سے تھا, اور اب پتا چلا کہ عالمی منڈی میں تو کوئی ایسی قیمتوں میں کمی نہیں آئی. یہ جو راتوں رات 80 روپے بیچ میں سے نکل گئے, یہ کس منڈی میں تیل کی قیمت میں تبدیلی سے آئے, یہ بھی ان کو نہیں. پھر کہتے تھے کہ عمران خان نے 10 روپے کی سبسڈی دی جس سے آئی ایم ایف پروگرام تباہ ہوا اور پاکستان کے ساتھ ایک غداری کی گئی. اب 10 روپے کی جگہ 80 روپے کم کیے ہیں ایک رات میں. اب ذرا آپ بتا دیں کہ اس سے کون سی پاکستان کے ساتھ وفاداری ہونی ہے؟ کیا یہ غداری نہیں کی؟ تو ٹاؤٹس بہت ہی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. وہ بھلے احسن اقبال جیسے ہوں, بھلے رانا ثناء اللہ ہوں, عظمہ بخاری ہوں, مریم اورنگزیب ہوں, یا ٹاؤٹ صحافی ہوں, سب کے دلائل کمزور تھے. کل بیچارے سارا دن جو اس فیصلے کا دفاع کرتے رہے, اب سو کے اٹھیں گے تو اس کے اپوزٹ انہیں کوئی نہ کوئی دلائل دینے پڑیں گے کہ ہم نے 80 روپے کیوں بڑھائے تھے. کیونکہ اگر 80 روپے بڑھانا ضروری تھے, بڑھائے تو انہوں نے 150 روپے, لیکن میں ٹیکس کی بات صرف کر رہا ہوں. اگر وہ ٹیکس ڈبل کرنا ضروری تھا تو پھر راتوں رات عوام کے پریشر میں اس کو واپس کیوں لیا گیا؟ اب اس کے علاوہ اس میں سے اور بھی بہت ساری چیزیں نکل سکتی تھیں یا بات ہو سکتی تھی, لیکن میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب انہوں نے ایک نیا بیانیہ دیا ہے, اور وہ یہ دیا ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو بھینس کے گوبر والی بات ہے وہ سچ نہیں ہے, وہ ایک تجویز تھی, ہم ایسا کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں. تو نہ صرف 80 روپے سے بھاگ رہے ہیں بلکہ بھینس کے گوبر سے بھی بھاگ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے اب انہیں واپس گوبر مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اب یہ اس سے بھی فرار ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ گوبر والی بات بھی افواہ تھی, ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ہم گوبر کے اوپر کوئی ٹیکس لگانے کو تیار نہیں. اب ٹاؤٹس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہو رہا ہے, ابھی سے ہم انہیں وارن کر دیں کیونکہ انگریزی زبان کا ترجمہ انہیں نہیں آتا. ابھی ان کو نیا جو انہیں نئی اسائنمنٹ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای کے خلاف دفاع کرنا ہے کہ یو اے ای ہمیں بلیک میل کر رہا ہے
اس لیے ہم نے ان کے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو میں ان کو یہ مشورہ دوں کہ یو اے ای کے خلاف زیادہ دور نہ نکل جائیے گا، ان پر تنقید کرتے ہوئے تمام حدود نہ پار کر دیجیے گا، کیونکہ جیسے شہباز شریف نے راتوں رات یہ 80 روپے واپس لے لیے ہیں، ایسے ہی یو اے ای کے ساتھ بھی آپ کو یہ سٹیٹمنٹس بعد میں ساری واپس لینی پڑنی ہے. اس لیے اس میں مسالہ اتنا رکھیے گا، اس میں بارود اتنا اپنی باتوں میں رکھیے گا جتنا آپ برداشت کر سکیں. میں ٹاؤٹس کو مشورہ دے رہا ہوں، اب دفاع میں اتنا دور نہ نکل جائیے کہ بعد میں آپ کو پیچھے آتے ہوئے مسئلہ ہو. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.